السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کورونا کی رفتار ایک بار پھر بے قابو ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 2,35,532 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہلاکتوں کے اعداد و شمار خوفناک ہو چکے ہیں۔ اس وبا کی وجہ سے پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 871 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس وقت ملک میں مثبت کیسز کی شرح 13% سے زیادہ ہے۔ مرکزی حکومت آج 5 ریاستوں میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ منڈویا بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال اور چھتیس گڑھ میں اومیکرون ویرینٹ کے پیش نظر کورونا کی صورتحال، صحت عامہ کی تیاریوں اور اقدامات کا جائزہ لیں گے۔ شمالی ہندوستان کی کئی ریاستوں میں گزشتہ چند دنوں سے شدید سردی کی لہر جاری ہے۔ اتر پردیش، بہار، دہلی، اتراکھنڈ سمیت کئی ریاستیں شدید سردی سے متاثر ہیں۔ اگرچہ گزشتہ روز کے بعض علاقوں میں دوپہر کے وقت کچھ دھوپ نکلی ہے، تاہم موسم اب بھی ٹھنڈا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ہفتے کے روز پیشگوئی کی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں شمالی ہندوستان میں سردی کا زور کم نہیں ہوگا۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری کے باعث میدانی علاقوں میں سردی بڑھ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اتر پردیش میں اگلے 4 دنوں تک سردی سے کوئی راحت نہیں ہے۔ سردی کی صورتحال 4 روز تک جاری رہنے والی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 31 جنوری 2022 تک شدید سردی بڑھنے کا امکان ہے۔ نیتاجی سبھاش چندر بوس کے پربھتیجے پروفیسر سوگتا بوس نے کہا کہ نیتاجی سبھاش چندر بوس اگر زندہ ہوتے تو وہ ملک کے مسلمانوں کے تئیں نریندر مودی حکومت کے برتاؤ کے سب سے شدید اور کٹر ناقد ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نیتاجی آج حیات ہوتے تو کسی کی یہ جرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ مسلمانوں کی نسل کشی کی بات کریں۔ سوگتا بوس ہارورڈ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر ہیں۔ کولکاتہ میں نیتاجی ریسرچ بیورو کے صدرنشین بھی ہیں۔ انہوں نے دی وائر کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ نیتاجی سبھاش چندر بوس مذہبی اقلیتوں پر بھرپور اعتماد کرتے تھے۔ انہوں نے مذہبی اقلیتوں کو بھرپور نمائندگی بھی دی تھی۔ سوگتا بوس 2014 تا 2019 ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ رہ چکے ہیں۔ ان کے بموجب نیتاجی نے 1940 میں محمد علی جناح سے ملاقات کی تھی اور ان سے کانگریس میں شامل ہونے کو کہا تھا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم ہوتے۔ 1947 میں گاندھی جی نے آخری برطانوی وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھی ایسی ہی ایک تجویز پیش کی تھی۔ سوگتا بوس کا کہنا ہے کہ نیتاجی نے اپنی کتاب میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ سوگتا بوس کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیتاجی آج زندہ ہوتے تو وہ سلطنت اور مغل بادشاہوں کے بارے میں نریندر مودی کے خیالات سے بھی اتفاق نہیں کرتے۔ سپریم کورٹ نے بی جے پی کے 12 اراکین اسمبلی کو مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی سے 1 سال کے لیے معطل کرنے کو غیر آئینی، غیر قانونی اور منمانی قرار دیا۔ جسٹس اے ایم کھنولکر کی صدارت والی بینچ نے اس معاملے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ معطلی ایک سیشن سے زیادہ وقت کے لیے نہیں ہو سکتی۔ عدالت عظمیٰ نے معطل اراکین اسمبلی آشیش شیلار اور دیگر کی طرف سے دائر مفاد عامہ کی عرضی پر اپنا فیصلہ سنایا۔ یاد رہے کہ بینچ نے متعلقہ فریقین کے موقف کی سماعت کے بعد 19 جنوری کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے سماجوادی پارٹی اور اس کے لیڈر اکھلیش یادو کو یہ کہتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ پاکستان کے حامی ہیں اور محمد علی جناح کی پوجا کرتے ہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے یہ بات اس وقت کہی جب ایک دن قبل ہی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ اتر پردیش انتخابات میں پاکستان اور جناح کا نام لینے کے بجائے کسانوں کے مسائل پر بات ہونی چاہیے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کسی کا نام لیے بغیر ہندی میں ٹویٹ کیا کہ وہ لوگ جناح کی پوجا کرتے ہیں اور ہم سردار پٹیل کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کریپا گراؤنڈ میں نیشنل کیڈٹ کارپس ریلی سے خطاب کیا۔ کیڈٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ قومی تقاریب میں جوش و خروش کی ایک مختلف سطح کو نوٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ملک آزادی کا امرت مہوتسو منا رہا ہے۔ وزیراعظم نے این سی سی سے اپنے تعلق کو فخر کے ساتھ یاد کیا اور کہا کہ ایک این سی سی کیڈٹ کے طور پر ان کی جو تربیت ہوئی ہے اس نے انہیں قوم کے تئیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی طاقت فراہم کی ہے۔ وزیراعظم نے لالا لاجپت رائے اور فیلڈ مارشل کریپا کو قوم کی تعمیر میں ان کے تعاون کے لیے خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے دونوں بہادر سپوتوں کا آج یوم پیدائش ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ 2 برسوں میں ملک کے سرحدی علاقوں میں 1 لاکھ نئے کیڈٹس بنائے گئے ہیں۔ وزیراعظم نے لڑکیوں اور خواتین کے لیے دفاعی اداروں کے دروازے کھولنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے گرلز کیڈٹس کی بڑی تعداد کی موجودگی کو نوٹ کیا اور اسے قوم کے بدلتے ہوئے رویے کی علامت قرار دیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اتر پردیش کے عوام بابا، بھیا اور بہن جی کو بائے بائے کریں۔ بی جے پی کی ڈبل انجن حکومت اور گزشتہ حکومتوں نے اتر پردیش کو برباد کر دیا ہے۔ نوجوان بے روزگار ہو کر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے تعلیمی ادارے نہیں ہیں۔ کسانوں کے لیے کھاد اور پیداوار کی اشیاء نہیں ہیں۔ سماجی انصاف کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ہندوتوا کے نام پر ٹھگ لیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اس مرتبہ اتر پردیش کے انتخابات میں بھاگیداری پریورتن مورچے کے تمام امیدواروں کو
کامیاب کیا جائے، تبھی جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصے داری کا نعرہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے گجرات کے 27 شہروں میں نافذ کیے گئے رات کے کرفیو میں 4 فروری تک توسیع کر دی گئی ہے۔ کرفیو میں توسیع کا فیصلہ چیف منسٹر بھوپیندر پٹیل کی صدارت میں منعقد کور کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ سرکاری بیان کے مطابق گجرات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12,133 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے۔ رات کا کرفیو 10 بجے سے صبح 6 بجے تک نافذ کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر کے ناسک ضلع ایگت-پوری میں 2 گروپوں کے درمیان تصادم کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ تصادم میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ نندگاؤں ساڑو میں 2 گروپوں کے درمیان تلواروں اور پتھروں کے تصادم ہوا، جس کے بعد گاڑیوں اور مکانوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ متوفی کی شناخت ایک ہسٹری شیٹر راہل سالوے کی حیثیت سے کی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ صورتحال قابو میں ہے اور امن بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہریدوار دھرم سنسد کیس میں جیل میں بند جتیندر نارائن تیاگی عرف وسیم رضوی کو اتراکھنڈ ہائی کورٹ سے بھی ضمانت نہیں مل سکی ہے، کیونکہ عدالت نے معاملے کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے حکومت سے 4 فروری تک جواب مانگا ہے۔ اس طرح سے تیاگی کو اب کم از کم 4 فروری تک تو جیل میں ہی رہنا ہوگا۔ یاد رہے کہ مذہب تبدیل کر کے جتیندر نارائن تیاگی بننے والے وسیم رضوی کو پولیس نے 13 جنوری کو اتر پردیش سے ہریدوار آتے ہوئے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا۔ بہار میں ریلوے بھرتی بورڈ کے حالیہ 2 فیصلوں کے خلاف طلباء کی جانب سے بلائے گئے بند کو نہ صرف زبردست حمایت ملی بلکہ یہ بڑی حد تک کامیاب رہے، کیونکہ بڑی تعداد میں طلباء اور ان کے مطالبات کی حمایت کرنے والے سیاسی لیڈران و کارکنان احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے، جس کی وجہ سے پوری ریاست میں کئی شہروں میں چکا جام جیسی صورتحال تھی۔ یہاں پٹنہ یونیورسٹی کے آس پاس طلباء نے مظاہرہ کیا، جبکہ وہ مظاہرین کے لیے معروف ڈاک بنگلہ چوراہے پر بھی بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ اسی طرح انکم ٹیکس چوراہا اور ویر چند پٹیل مارگ پر بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ چین کے ووہان سائنسدانوں نے جہاں 2019 میں سب سے پہلے کووڈ-19 وائرس کا پتہ چلایا گیا تھا، ایک نئی قسم کے وائرس کے بارے میں خبردار کیا ہے، جس کا پتہ جنوبی افریقہ میں چلا ہے۔ سائنسدانوں نے کہا کہ اس وائرس کا نام نیوکو ہے، جس کے پھیلنے سے بڑے پیمانے پر اموات ہو سکتی ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسی اسپوٹنک کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ وائرس دنیا کے لیے نیا نہیں ہے۔ میڈس کو سے مطابقت رکھنے والا یہ نیا وائرس 2012 اور 2015 کے درمیان مشرق و سطح کے ممالک میں پایا گیا تھا، جس کے بعد SARS-CoV-2 وائرس کا پتہ چلایا گیا اور یہ وائرس ترقی پا کر کورونا وائرس کی شکل میں انسانوں میں پھیلنے لگا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ نیا وائرس جنوبی افریقہ میں چمگادڑوں میں پایا گیا ہے اور ابھی تک یہ صرف انہی میں پھیل رہا ہے۔ نئے مطالعے میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ وائرس انسانوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ 12 افریقی ممالک سے مقامی اور بین الاقوامی ایئر لائنز کے ذریعے ٹرانزٹ مسافروں کے لیے سفری سہولیات کا دوبارہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام نے رپورٹ کیا ہے کہ امارات کی جنرل سول ایویشن اتھارٹی اور نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی نے بتایا کہ ان ممالک سے کورونا وبا کے باعث لگی سفری پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ افریقی ممالک میں کینیا، تنزانیہ، ایتھوپیا، نائجیریا، جمہوریہ کانگو، جنوبی افریقہ، بوتسوانا، نیمیبیا اور زمبابوے سے آنے والے مسافروں کے لیے سفری سہولت بحال کر دی گئی ہے۔ جنرل سول ایویشن اتھارٹی نے واضح کیا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد آج یعنی ہفتے کے روز سے مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے سے کیا جا رہا ہے۔ حکام کی جانب سے مزید وضاحت کی گئی ہے کہ یوگانڈا، گھانا اور روانڈا سے آنے والے مسافروں کے داخلے کے اقدامات کو بھی اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں بی جے پی اور TRS حکومت کے درمیان ٹکراؤ کی صورتحال کے دوران ریاستی گورنر ٹی سوندرا راجن کی مداخلت نے تنازع کو ایک نیا موڑ دے دیا ہے۔ گورنر سوندرا راجن نے نظام آباد کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ ڈی اروند سے فون پر بات چیت کی اور آرمور میں حملے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ گورنر نے اس مسئلے پر ڈائریکٹر جنرل پولیس اور ریاستی وزیر داخلہ سے بات چیت کرنے کا تیقن دیا تاکہ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ گورنر نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو اس مسئلے پر رپورٹ روانہ کرنے کا تیقن دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈی اروند پر حملے کے علاوہ حال ہی میں بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کی گرفتاری کے مسئلے پر مرکزی وزیر داخلہ کو رپورٹ روانہ کریں گی۔ گورنر کی بی جے پی قائدین کے ساتھ اظہار ہمدردی کے نتیجے میں حکومت سے ان کی دوری بڑھ چکی ہے۔ یوم جمہوریہ تقریب جو راج بھون میں منعقد ہوئی تھی، چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور ریاستی وزراء نے شرکت نہیں کی۔ گورنر نے اپنی تقریر میں وزیراعظم نریندر مودی اور مرکزی حکومت کی اسکیمات کی ستائش کی، جبکہ ریاستی چیف منسٹر KCR اور ریاستی اسکیمات کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ حکومت اور راج بھون کے درمیان بڑھتی دوری کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں مرکز اور ریاست کے درمیان تنازع میں شدت کا اندیشہ ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے ریاستی حکومت کے اقدامات کے متعلق درخواست مفاد عامہ کی سماعت کے دوران حکومت سے اسکولوں کی کشادگی کے اقدامات پر استفسار کیا۔ حکومت کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل نے چیف جسٹس ستیش چندر شرما کی بینچ کو بتایا کہ تعلیمی اداروں کی کشادگی پر حکومت کی جانب سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے اسکولوں کی کشادگی کے علاوہ ریاست میں کورونا کو پھیلنے سے روکنے اور حکومت سے فراہم کی جا رہی کٹس میں بچوں کی ادویات کے متعلق تفصیلی رپورٹ عدالت میں اندرون
3 दिन पेश करने की हिदायत दी और मुकदमे की आइंदा समाअत 3 फरवरी को मुनक्किद करने का ऐलान किया है। चीफ जस्टिस के इजलास पर मुकदमे की ऑनलाइन समाअत में डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने शिरकत की और बताया कि महकमा सेहत की जानिब से फीवर सर्वे के जरिए शहरियों में कोरोना की अलामत की जांच की जा रही है और इन्हें अद्वियात की फराहमी की जा रही है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आया रियासत में 31 जनवरी से तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में लाई जा रही है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है कि मुतालिका अहदेदार ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त इक़दाम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ड्रग माफिया का रियासत से मुकम्मल खात्मा हो। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी कि एक खुसूसी एक्शन प्लान तैयार किया जाए और 1000 अफराद पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी जाए ताकि मंशियात की फ़रोख्त, इसके इस्तेमाल को रोका जा सके और किसी भी अहम शख्सियत से बालातर जिम्मेदारों को सज़ा दिलाने को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना से मंशियात के खात्मे की ज़रूरत है। केसीआर ने रियासत में मंशियात की रोकथाम के लिए प्रगति भवन में स्टेट पुलिस एंड एक्साइज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मंशियात से समाज को नुकसान हो रहा है। इसी के पेश नज़र पुलिस अहदेदारों को इख्तिराई जिम्मेदारी और तरीक़ेकार इख्तियार करने पर गौर करना चाहिए। डायरेक्टरेट सरकारी इम्तिहानात ने अप्रैल में 2022 में होने वाले SSC, OSSC वोकेशनल सरकारी इम्तिहानात के लिए फ़ीस की अदायगी की तारीख पर नज़रसानी की है। तलबा की जानिब से मुतालिका हेडमास्टर्स के पास इम्तिहानी फ़ीस जमा कराने की आखिरी तारीख 14 फरवरी मुकर्रर की गई है। 50 रुपये देराना और 200 रुपये देराना के साथ तलबा बिलल तरतीब 24 फरवरी और 4 मार्च तक इम्तिहानी फ़ीस अदा कर सकते हैं। शहर हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों में जुमे को दर्जे हरारत में गैर मामूली कमी देखी गई। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि रियासत में सर्दी की लहर मज़ीद कुछ दिन तक बरकरार रहेगी। शहर में एक अंदाजे के मुताबिक हफ्ते को अलसुबह अक़ल तरीन दर्जे हरारत 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो तौक़े से कम अज़ कम 3 डिग्री सेल्सियस कम है। हयात नगर में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रहा। हैदराबाद में जुमे को दिन के दर्जे हरारत में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी गई। हैदराबाद के अतराफ गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुहिम जारी है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हमदा की टास्क फोर्स ने आज संगारेड्डी, निज़ामपेट बल्दियात में 6 बड़ी गैर कानूनी इमारतों को मुनहदिम कर दिया। इस तरह से अब तक 107 गैर कानूनी ढांचों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें से 83 इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया और 23 गैर कानूनी इमारतों को खर्क कर लिया गया। हमदा की डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ने निज़ामपेट बल्दिया में 2 और संगारेड्डी बल्दिया में 2 इमारतों को मुनहदिम कर दिया। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।